فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میری قابل احترام اور معزز بہنوں و بیٹیوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ کی اس ورکشاپ میں تربیت گاہ میں شرکت کا موقع مل رہا ہے اور وقت اور حالات کے تقاضوں کو جاننے، سمجھنے، تبادلہ خیال کرنے کی گنجائش اس نے آپ نے نکالی ہے۔ پوری دنیا اس وقت زبردست ہلچل سے اور حالات کی خرابی سے گزر رہی ہے، اور بجا طور پر امت مسلمہ کے لیے آزمائش کا ایک بڑا مرحلہ ہے جس سے وہ دوچار ہے۔ ویسے فی نفس ہی آزمائشیں نہ کوئی انوائٹ کرتا ہے، ان کو نہ کوئی بلاتا ہے، نہ ان کا انتظار کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آزمائشوں میں ثابت قدم رہا جائے، نوشتہ دیوار پڑھ کر حالات کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، تو پھر یہ نہ گھبرا تندیے باد مخالف سے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ آزمائشیں پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں، کامیابی اور کامرانی کے عنوانات دور تک سجاتی ہیں، اور گھٹے ہوئے ماحول سے نکل کر تازہ ہوا کا جھونکا جب میسر آتا ہے تو کھلے دائروں کے اندر کام کرنے کی سہولتیں فراہم کرتی ہیں۔ ویسے تو امت مسلمہ اس اعتبار سے مدت ہائے دراز سے آزمائش سے گزر رہی ہے کہ امت کو جو حکمران میسر آئے ہیں، جن لوگوں نے بادشاہتوں کے ذریعے، اپنی شیئرڈمز کے ذریعے یا جمہوریت اور انتخاب کے نام پر جبر کے سائے امت پر مسلط کیے ہیں، اور شخصی حکومتیں قانون سے ماورا، آئین سے بالادست اور ہر قاعدے ضابطے سے آزاد حکومتیں قائم کی ہیں، یہ حکومتیں خود امت کے لیے آزمائش کا ذریعہ اور سبب رہی ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ پچھلے کم و بیش 70-75 سال میں جا بجا مسلم ممالک دنیا کے نقشے پر ابھرے ہیں، جغرافیہ بدلا ہے، تاریخ بدلی ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے ہر جگہ پر آزادی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کی ہے۔ کسی نے تشت میں رکھ کر ہمیں آزادی نہیں پیش کی ہے، بلکہ آگ اور خون کے دریا سے گزر کر انگریزوں کا مقابلہ کیا گیا، فرانسیسیوں کا، ولندیزیوں کا، پرتگالیوں کا، جتنی استعماری قوتیں تھیں جنہوں نے نوآبادیاتی نظام دور تک پھیلایا اور پہنچایا تھا، ان سب سے پنجہ آزمائی بھی کی، میدان عمل میں نکل کر ان کے خلاف محاذ بھی کی، اور میز پر بیٹھ کر مذاکرات بھی کیے۔ ان تمام دوائر سے، مراحل سے گزر کر یہ آزادی حاصل ہوئی ہے، ورنہ کوئی استعمار اپنے چنگل سے کسی کو آزادی دینے کے لیے بآسانی آمادہ اور تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں کی یہ آزادی اور اس کی پشت پر چلنے والی تحریکیں مسلسل اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ مسلمان جب آزادی کے جدوجہد کرتا ہے تو غیروں کی غلامی سے نکل کر رب کی غلامی کی طرف چلتا ہے، طاغوت کی فرما روائی سے آزادی حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی طرف چلتا ہے۔ اسی لیے تمام آزادی کی تحریکوں میں ہر جگہ کے لحاظ سے نعرے یہی تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک جو اپنا پاکستان بنا رہا تھا یا اپنے ہی ملک کے اندر استعمار کو بھگا رہا تھا، تو یہ اسلام کا حوالہ تھا، اور بڑا مضبوط حوالہ تھا، جس نے لوگوں کے اندر کردار پیدا کیا، جدوجہد، صحیح کوشش اور کاوش کا عنوان پیدا کیا، اور بڑے پیمانے پر قربانیاں دے کر کشمکش مول لینے کا کلچر فروغ دیا۔ لہذا اس اعتبار سے جب یہ آزادیاں حاصل ہوئی ہیں
اور آج اگر 55, 56, 57 ملک دنیا کے نقشے پر آزاد مسلمان ملک کہلاتے اور قرار پاتے ہیں تو حقیقتاً ان کی بہت بڑی اکثریت اور تعداد اسی 5-6 دہائیوں کے اندر آزاد ہوئی ہے اور جدوجہد اور تحریکوں اور اسلام اور کلمے کے نام پر آزاد ہوئی ہے۔ لیکن آزادی کے بعد جس آزمائش کا تمام مسلمان ممالک کے اندر سامنا کرنا پڑا ہے وہ یہ کہ جو حکمران برسر اقتدار آئے، گورے فرانسیسیوں اور انگریزوں کے بجائے کالے برسر اقتدار آ گئے، وہ انہی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہے اور انہی رویوں اور طور طریقوں کو اپناتے رہے۔ اس میں اسلامی تحریکوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ذہنوں کی تبدیلی کے بغیر اور نظریاتی آہنگ لیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ محض آزادیاں، محض تبدیلیاں جو ہیں وہ واقعی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ جن حکمرانوں نے آزادی کی جدوجہد کی تھی ان کے پیچھے چلنے والے عوام تو اسلام کی بات کرتے تھے اور ان کے اندر وہ تحریکیں بھی جا بجا شریک تھیں کہ جو جہاد کی یا اسلامی تحریکیں تھیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو ایلیٹ کلاس تھی، جو حکمران طبقہ تھا، ان کے ذہن مسموم تھے، ان کے اعضاء اور جوارے بھی اور ان کی سوچ اور فکر کے تمام دھارے بھی وہ غلامی کے اندر جکڑے ہوئے تھے اور وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ شریعت کا نفاذ اس دور میں بھی ہو سکتا ہے، اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے آج بھی قبول کیا جا سکتا ہے، کوئی اسلامی معاشی نظام اور تمدنی نظام بھی ہے کہ جس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ لہذا خالص دعوت نقطہ نظر سے ہمارے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات کے اندر دعوت کا کام کیا جانا چاہیے، تمام ذہنوں کو اس جانب اپیل کرنا چاہیے، اور کسی ایک دائرے کے اندر کام کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ معاشرے میں تبدیلی کا عنوان کبھی نہیں ثابت ہوتا۔ پھر یہ سب کو معلوم ہے کہ معاشرہ کن لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چند مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، چند ہزار لوگ ہوتے ہیں جو مختلف حوالوں سے حکمرانی کرتے ہیں، وہ ذہن و دل کی دنیا پر بھی راج کرتے ہیں، وہ فیصلوں پر بھی پورے طریقے سے ہمہ وقت مقتدر ہوتے ہیں، وہ فیصلوں کے نفاذ کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، سول ملٹری بیوروکریسی کے حوالے سے، اور ہمارے اپنے معاشروں کے اندر تو علماء کی تعداد بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو یوں دین اور شریعت کو جانتے اور پہچانتے ہیں، قرآن سنت کی بجا طور پر بالکل ٹھیک بات بھی کرتے ہیں، لیکن اسلام کو ایک انقلاب کی حیثیت سے، ایک نظام کی حیثیت سے، ایک معاشرے کی حیثیت سے، اس کے اداروں کی حیثیت سے نہ پہچانتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ اس لیے آزادی کی ان تحریکوں کے نتیجے میں ہم بھی آزاد ہوئے، دنیا بھر کے اندر جا بجا مسلمان ممالک ابھرے اور نئے جغرافیے وجود میں آئے، لیکن ہر جگہ بڑے پیمانے پر مزاحمت اسلامی نظام کے لیے، اسلامی نعروں کے لیے دیکھنے میں آئی، برتنے میں آئی، تجربوں سے ہم اس سے گزرے ہیں، اور اندازہ ہوا کہ حکمرانوں کی بڑی تعداد ہر جگہ پر سیکولر ذہن کی مالک ہوتی ہے، جو بہت زیادہ اگر اسلام کے قریب ہوتے ہیں تو انفرادی دائرے میں اسلام کی عبادات اور اخلاقیات پر عمل کرتے ہیں، لیکن اجتماعی دائرے سے اسلام کو دور رکھنے کے لیے بھی پوری صورت اور کوشش کر کے اور ساری قوتیں اور صلاحیتیں لگا کر اس جانب تمام لوگوں کو لے کر چلتے ہیں۔ لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی آزمائش تو یہ موجود تھی کہ حکمرانوں سے آویزش اور کشمکش کے نتیجے میں اس میں ایک خرابی اور پیدا ہوتی ہے، وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ہمارے حوالے سے ہے کہ اسلامی تحریکیں جب بہت دیر تک حکمرانوں کے خلاف اور وقت کے قائم شدہ نظام کے خلاف جدوجہد کرتی ہیں اور بہت دیر اس میں لگ جاتی ہے، تو پھر ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگتا ہے کہ سیاسی زیادہ ہو گئے۔ جزوی طور پر یہ بات درست بھی ہوتی ہے، کلی طور پر چاہے درست نہ ہو، کہ ان کی ترجیحات بدل گئی ہیں، ان کے سوچ کے پیمانے بدل گئے ہیں، یہ صرف اسلام نہیں اسلام آباد کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ حکمرانوں کی اصلاح نہیں بلکہ حکم کے منصب پر خود ہی فائز ہونا چاہتے ہیں۔ کچھ غلامی کے اثرات یہ سوال دہراتے ہیں اور یہ بات لوگوں کے منہ سے کہلواتے ہیں، اور کچھ فی الحقیقت صورتحال بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں یہ کہنے کی گنجائش زیادہ نکل آتی ہے اور بڑے پیمانے پر اس حوالے سے لوگوں کو بات کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔